یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے میڈیوکر لیول کے لوگ جو زندگی میں اتنے کامیاب نہیں ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو مختلف ریزنز دیتے نظر آتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں یا یہ ریزنز ہیں، اس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، جہاں پر ان کو پہنچنا چاہیے تھا وہ وہاں نہیں پہنچ سکے۔ لیکن کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر کچھ اچیو کیا ہے، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہ ریزنز بتاتے ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے وہ چیزیں حاصل کیں۔ دونوں لوگوں کے اندر، کامیاب اور ناکام لوگوں کے اندر جو بڑا ڈفرنس ہوتا ہے وہ ایٹیٹیوڈ کا ہوتا ہے، لیس انکلیشن ٹورڈز ایکسکیوزز۔ کامیاب لوگ عذر کی طرف کم سے کم جاتے ہیں۔ السلام علیکم میرے دوستو، میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر میں ڈیوڈ شوارٹز کی ون آف دی بیسٹ بک میجک آف تھنکنگ بگ کے سیکنڈ چیپٹر کے اوپر بات کروں گا، جس کا نام ہے ہاؤ ٹو کیور یور سیلف فرام ایکسکیوزائٹس۔ میرے دوستو، یہ وہ تمام لوگ جو مختلف قسم کے عذر دیتے ہیں، اکارڈنگ ٹو آتھر ایک بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو مینٹلی طور پہ یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسپیسیفک عذر کی وجہ سے، اسپیسیفک وجہ کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ مزید ایفرٹس پٹ نہیں کر سکتے۔ اور ان میں سے 4 جو کامن ہیں، ان میں سب سے پہلے ان کی صحت اچھی نہیں ہے، وہ اتنے ذہین نہیں ہیں، ان کا ذہن نہیں ہے۔ نمبر 3، ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور سم ٹائمز وہ یہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ لکی نہیں ہیں۔ آئیے ان چاروں ایشوز کو، ان چاروں ایکسکیوزز کو مور ڈیٹیل میں ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو آتھر وہ جو ترکیبیں بتاتے ہیں، وہ طریقے بتاتے ہیں جس کے طریقے سے آپ ان چاروں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، چاروں عذر سے بچ سکتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ چاروں عذر زندگی کے اندر موجود ہوتے تو یہ 4 لوگ کامیاب نظر نہ آتے۔ فار ایگزامپل، روزویلٹ کے متعلق کہا جاتا ہے، فرینکلن روزویلٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی ٹانگ میں مسئلہ تھا، لیکن سٹل وہ امریکہ کے ون آف دی بیسٹ پریزیڈنٹ بنے۔ ہیری تھورمن جو تھے، ان کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشنل ڈگری نہیں تھی، لیکن تب بھی وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے۔ جان ایف کینیڈی جو تھے، وہ بہت ینگ ایج کے اندر پریزیڈنٹ آف امریکہ بنے۔ ان کی ایج کم تھی، ان کے پاس کسی قسم کا بھی ایج کا عذر نہیں تھا۔ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے، تو اس وقت اس کا ذہن کچھ ریزنز کریٹ کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو۔ اور جب وہ انسان کا ذہن ان آئیڈیاز کو رپیٹ کرنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو بتانا شروع کرتا ہے، تو یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو وہ ایکسوسائٹس کہتے ہیں۔ اور انسان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ مختلف ہے۔ یا تو ان کی ایج زیادہ ہو چکی ہے، یا ان کے ہیلتھ کے اندر ایشوز ہیں، یا وہ اتنے ذہین ہی نہیں ہیں، اور چوتھا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ لگی نہیں ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں صحت کے مسائل کے اوپر۔ دیر از 2 پاسبلٹیز کہ آپ کی صحت واقعی اچھی نہ ہو، دل کا عارضہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے شوگر ہو۔ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایک ڈائبیٹک پیشنٹ سے ملے جو اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا تھا، تو جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ڈائبیٹک ہونا یا شوگر کی بیماری ہو جانا ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ آپ ایک نیگیٹو سوچ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے، تو دیٹ از اے پرابلم۔ اس کی بجائے کہ آپ سوچیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، خود ترس کھانے کے بجائے آپ زندگی کو جینے یا پازیٹیو سائڈ کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں، اور لائف کو لمیٹیشن کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جئیں۔ اسی طریقے سے آتھر بتاتے ہیں کہ وہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی، جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور ڈاکٹرز نے ان کی لائف بہت اسپیسیفک ڈائگنوز کر دی تھی کہ اب آپ میکسیمم 1.5 سال 2 سال زندہ رہیں گے۔ تو لیکن وہ صاحب بھی زندگی سے بھرپور نظر آئے، نہ کہ مایوس نظر آئے، اور انہوں نے اس عرصے کو ریفیوز کیا کہ انہوں نے ایک دن مر جانا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ انہوں نے مر جانا ہے، لیکن انہوں نے اپنی ایفرٹس پٹ کی، اور ان ایفرٹس کے نتیجے میں بھی زندگی رہ گئی تھی، اور انہوں نے فلی کانفیڈنس کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزاری۔ ہسپتال کے اندر 5 میں سے 3 بیڈ پہ جو لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سائیکولوجیکل ریزنس کی وجہ سے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیر ریکوائرڈ سم تھنگ، دیر از پاسبلٹی کہ انہیں کسی سے اٹینشن چاہیے ہو۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو لوگ اٹینشن دیتے ہیں، انسٹیڈ کہ وہ واقعی بیمار ہوں۔
ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنے ذہن کو کسی بیماری کا متعلق بتاتے ہیں اور کانسٹنٹلی اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی باڈیز وہ سمٹمز ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے جو اس بیماری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو بیمار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایکچولی آپ محنت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیجئے آپ کا ہیلتھ کے ریئل پرابلم ہو یا ان ریئل پرابلم یا آپ کی سائیکولوجیکل پرابلم ہو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ریفیوز ٹو ٹاک اباؤٹ ہیلتھ پرابلمس۔ جب بھی کوئی شخص آپ سے آ کے پوچھے یا کسی کو بتائیں تو آپ اس پہ بات کرنا چھوڑ دیں، خاموش ہو جائیں اور ہمیشہ پازیٹیو سائڈس کے اوپر چیزوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 2 میں بات کرتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو اے برین۔ دوسری ریزن، سب سے امپورٹنٹ ریزن جو آتھر بتاتے ہیں کہ میں ذہین نہیں ہوں، میرے پاس ذہانت نہیں ہے۔ آتھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کامیاب لوگوں کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان میں سے اکثر لوگ ذہین نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک پراپر گائیڈ لائن تھی، ایک پراپر ڈائریکشن تھی، اور دین دے پٹ ایفرٹس ٹو ریچ دیئر۔ میرے دوستو، آتھر یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس سے زیادہ گائیڈنس امپورٹنٹ ہے، انٹیلیجنس سے زیادہ ایٹیچیوڈ امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل آتھر بتاتے ہیں کہ ان کے ایک ملنے والے پی ایچ ڈی تھے، اور سم ہاؤ دے آر اینڈ اپ ان ٹو آرمی، انسٹیڈ کہ وہ لوگوں کو لیڈ کریں، وہ آگے بڑھیں، وہ کامیاب ہوں، وہ اینڈ اپ ہوئے، ان کو کام ملا، ڈرائیوری کا کام ملنا شروع ہو گیا۔ اور جب انہوں نے ان کی زندگی کو اسٹڈی کیا تو پتہ لگا کہ ان کی زندگی کے اندر کچھ نیگیٹو ایٹیٹیوڈس بلڈ ہو گئے ہیں، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، فوج کے اندر ہونے والے جو ڈسپلنز ہیں ان سے ان کو نفرت ہے، اور دیٹ ریزن لوگ ان کو پسند نہیں کر رہے اور ان کو سائیڈ لائن لگا دیا گیا ہے اور وہ ڈرائیوری کا کام کرتے۔ طریقے سے آتھر بتاتے ہیں کہ ایک صاحب جن کو وہ ڈیوڈ بتاتے ہیں، ان کی ایجوکیشن بہت تھوڑی تھی اور لوگ انہیں ڈمپ کہتے تھے کہ وہ اتنے ذہین نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس انسانی سائنس موجود تھی، ان لوگوں کو ڈیل کرنے کی انجینئرنگ موجود تھی۔ لوگ اکثر ان سے آ کے پرابلمس کا سلوشن مانگتے، ان سے ڈسکشن کرتے، ان کو سنتے، وہ لوگوں کو کندھا دیتے، لوگوں کو ٹائم دیتے، لوگوں سے بات چیت کرتے اور ان کے پرابلم سولو کرتے۔ اور اس آرگنائزیشن کے اندر جہاں پر ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ موجود تھے، اس سمپل اور سادے بندے کی جگہ بننا شروع ہو گئی، اور ود دی پیسیج آف ٹائم وہ لیڈنگ پوزیشن میں آنا شروع ہو گئے۔ تو دیر ہی سیڈ کہ ایٹیچیوڈ از مور امپورٹنٹ دین انٹیلیجنس۔ ایک ذہین آدمی جو انڈائریکٹڈ ہے، اس سے بہتر ہے وہ شخص جس کے پاس ایجوکیشن کم ہے، انٹیلیجنس کم ہے، لیکن وہ ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں ایفرٹس کر رہا ہے۔ آپ کی قابلیت ڈپینڈ کرتی ہے ڈائریکشن پہ، فوکس پہ، ہارڈ ورک پہ، اور کتنا زیادہ ٹائم آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے لگاتے ہیں، کام کو حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ اگر آپ پرسسٹنٹ ہیں اور لگے رہتے ہیں تو آپ بہت سارے ذہین لوگوں سے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آتھر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا نالج ہو اور وہ ذہین ہو۔ اکارڈنگ ٹو ہنری فورڈ، علم صرف وہی ہے جس سے آپ پیسہ کما سکیں، جو آپ کو فائدہ دے سکے۔ اس کو بولتے ہیں، اگر ہم عربک کی بات کریں، اسلامک ٹچ کی بات کریں، تو علم نافع، ایسا علم جو آپ کو فائدہ دے۔ آتھر بتاتے ہیں کہ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ فلاں شہر کی سڑکوں کے نام بتاؤ، جس شہر کے اندر وہ رہتے تھے ان کی سڑکوں کے نام بتاؤ، کچھ گلیوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے کہا یار اس نالج کا کیا فائدہ، یہ تو کوئی بھی بندہ ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہنری فورڈ، جس نے فورڈ موٹرز پہ کام کیا، انہوں نے فورڈ کا انجن بنایا، ان کو ایک اخبار والوں نے چیلنج کر دیا اور ان کو کسی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جاہل کہا گیا۔ ہنری فورڈ کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی۔ عدالت میں جب پیشی ہوئی تو اخبار والوں نے ہنری فورڈ کو جاہل کہا اور کہا کہ ان کے پاس تو کوئی فارمل ایجوکیشن ہی نہیں ہے، اور اگر وہ واقعی ان کے پاس نالج ہے تو 5-6 سوالوں کے جواب دے دیجئے۔ اور وہ سوال بالکل عام نوعیت کے تھے۔ ہنری فورڈ نے کچھ دیر بعد سوچا اور کہا کہ یار اگر میں سڑک سے ایک صاحب کو پکڑ کے لاتا ہوں جو $100 سے $200 میں ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، تو مجھے اس طرح کے نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پاس جو علم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے پیسہ کمایا ہے، گاڑیاں بنائی ہیں، بزنس کیا ہے۔ تو وہ علم وہی ہے، نالج وہی ہے، پڑھا لکھا شخص وہ ہے جو اپنے نالج، اپنے علم سے پیسہ کمائے۔ اکارڈنگ ٹو آتھر کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین دی فیکٹس اینڈ آئیڈیا۔ آئیڈیا وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ کام کر کے
پیسہ بنا سکتے ہیں، جبکہ فیکٹ کسی حقیقت کا نام ہے لیکن وہ ایک یوز لیس ہے۔ تو انٹیلیجنس ڈز ناٹ مین کہ آپ کو کچھ فیکچوئل نالج آپ نے میمورائز کیے ہوئے ہیں، کہ وٹ ایور کوالٹیز یو ہیو either they are lesser than others یا دوسروں سے lesser than others یا greater than others، آپ ان کو یوٹیلائز کر کے کچھ پروڈکٹیو چیز بناتے ہیں۔ ایکچولی جو لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ذہن نہیں ہے، وہ ذہین نہیں ہے، ایکچولی وہ یا تو اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ایبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور محنت اسٹارٹ کریں۔ تیسری تھنگ جو آتھر بتاتے ہیں وہ ہے آئی ایم ٹو اولڈ، میں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ میرے دوستو، زندگی ہماری طرف بہت سارے ایسے چیلنجز لے کے آتی ہے لائف کے کسی حصے میں بھی، کہ ہمیں آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑتا ہے، نئے آئیڈیاز پہ کام کرنا پڑتا ہے، نئی چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑا عذر ایٹ دیٹ ٹائم جو لوگ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ وہ ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے۔ سم ٹائمز وہ بہت ینگ ہوتے ہیں اور سم ٹائمز بہت زیادہ ایج ہو گئی ہوتی ہے۔ تو آتھر سجیسٹ کرتے ہیں کہ دیٹس ناٹ ٹرو۔ جیسے ایک بات کرتے ہیں کہ کنٹکی چکن والے KFC والے جو تھے، انہوں نے 65 ایئرس کی ایج میں کنٹکی کی ریسپی سیل کرنا شروع کی۔ دیٹس ایکسٹریم ایج۔ میرے دوستو، اس کا سلوشن یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں ایج کا سوال آئے تو آپ اپنے آپ کو بتانا شروع کریں کہ ابھی آپ جوان ہیں، ابھی آپ کے اندر بہت سارا پوٹینشیل موجود ہے۔ اٹس نیور بی ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ اگین۔ نئی چیزوں کو سیکھتے ہوئے جب بھی آپ کو یہ پرابلم آئے تو کہیں گے ٹھیک ہے یار، آئی ہیو ٹو گو ٹو دیٹ لیول، اور مجھے یہ اچیو کرنا ہے، مجھے نیا ریکارڈ کریٹ کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایج از اے نمبر۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ہماری ایج ہو جاتی ہے اتنی انرجی ہمارے اندر نہیں رہتی۔ اگر ہمارے اندر کیوریوسٹی ہے، اگر ہم آگے بڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ایج نمبر سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمیں زندگی کو کیلکولیٹ کریں۔ فار ایگزامپل اگر آپ 40 سال کے ہیں تو ایوریج ورکنگ ایج 45 ایئرس ہے یا 60 ایئرس ہے۔ اگر 60 ایئرس بھی مان لیں تو 15 سال سٹل آپ کے پاس ہے جن پہ آپ ایفرٹس پٹ کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ہیلدی فٹ رکھیں تو آپ اپنی پروڈکٹیو لائف کو 75 یا 70 ایئرس تک لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ 70 تک لے جائیں، 25 ایئرس موجود ہیں۔ ہوپ فل رہیں اور ہیلتھ کے عذر کو اپنی رکاوٹ مت بنائیں۔ ہاں، اب چوتھا اور آخری، میں لکی نہیں ہوں، یا جو کامیاب ہوئے وہ لکی تھے۔ میرے دوستو، ہوتا کیا ہے کہ ہم جب اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم کچھ ایفرٹس پٹ کرتے ہیں تو اس میں ناکامی ضرور آتی ہے، اور ہم اس ناکامی کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اپنی بنیادوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ میں اس وقت ناکام ہوا تھا، جس کی وجہ شاید لک تھی، بیڈ لک تھی، اب بھی میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ لیکن میرے دوستوں، ہمیشہ یاد رکھیے اس دنیا میں ہر چیز کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ ہے۔ کوئی کام ہوا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، اگر آپ ناکام ہوئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے، اگر کوئی شخص کامیاب ہوا ہے تو اس کی کیئرفل پلاننگ ہے، ایفرٹس ہیں اور اس کو ٹائم لگا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو ترقی کرتے ہیں، ہمیشہ وہ لوگ جن کو ترقی دی جاتی ہے ان کے اوپر لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ یار وہ تو لکی تھا، یا اس نے بوٹ پالش کیے ہوں گے، یا اس نے خوشامد کی ہوگی، یا وہ اس بزنس مین کا رشتہ دار ہوگا۔ ایسا 100% ٹرو نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس شخص میں کچھ نہ کچھ کوالٹیز ضرور ہوں گی، تبھی وہ اسٹیج کو، اس سیٹ کو سسٹین کر رہا ہوگا، اس پوزیشن تک پہنچ سکے گا۔ اگر آپ کسی کو بغیر کسی وجہ کے ٹاپ لیڈر پروموٹ کر دیں گے تو کچھ دیر بعد وہ واپس اسی اسٹیج پہ آ جائے گا۔ اس کے اندر کوالٹیز ہوں گی، وہ لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہوگا، وہ پرابلم سولو کر سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ لکی ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کے پرابلمس کو سولو کرنے کی اسکل اپنے اندر ڈیولپ کیجیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ غلطیوں سے سیکھا جاتا ہے۔ جو لکی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ فیڈ بیک کے لیے اوپن رہتے ہیں، لیکن میڈیوکر لوگ ہمیشہ فیڈ بیک کو سن کے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ اس فیڈ بیک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس میں سے جو کام کی چیز نکلتی ہے اس کو کریکٹ کرتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اسی کتاب کے اگلے چیپٹر کے اوپر۔ تھینک یو فار واچنگ۔